الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر قرآن کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے 17ویں پارے کے عنوانات اور مضامین پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق اور سچ سمجھنے کی توفیقات سے مشرف فرمائے۔ 17ویں پارے کی ابتدا سورہ انبیاء سے ہوتی ہے اور یہ ترتیب کے اعتبار سے 27ویں نمبر پر سورہ ہے، اور اگر نزولی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 73 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نام سورہ انبیاء بیان کیا گیا، اس کی وجہ یہی ذکر کی گئی کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بطور خاص اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے احوال اور واقعات کو ذکر فرمایا ہے، تو اس سبب سے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء پکارا گیا۔ جیسا کہ یہ سورہ مکی ہے اور دیگر جو مکی صورتیں ہیں اسی کے اعتبار سے اس کے مضامین بھی تقسیم کیے گئے ہیں کہ اس میں بطور خاص توحید و رسالت اور قیامت کے عقیدے پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کی کیفیت کو ذکر کیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اطاعت سے منہ پھیرے بیٹھے ہیں۔ پھر فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے یوں بے پرواہی کے ساتھ سنتے ہیں کہ گویا کہ وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس کیفیت کا تذکرہ ہے کہ جو کیفیت کفار مکہ کی تھی، مشرکین مکہ کی تھی، کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی وحی نازل ہوتی، کوئی پیغام آتا اور وہ انہیں بیان کیا جاتا تو وہ اسے بڑی بددلی کے ساتھ سنتے اور انتہائی تمسخر انداز میں اور انتہائی استہزاء اڑانے کے انداز میں وہ اس بات کو سن کر اس سے صرف نظر کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کی اس کیفیت اور حالت کو قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے رب ذوالجلال نے ایک دفعہ پھر کفار مکہ کی جانب سے جو مطالبہ بار بار کیا جاتا تھا، اور مطالبہ کرنے والوں میں کفار کا ایک سرکردہ رہنما نضر بن حارث بھی پیش تھا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ پر ایمان لانے والے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھیوں اور رفقا سے کہا کرتا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر وہ عذاب کہاں ہے جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، جس کا وعدہ تم بار بار ہمیں سناتے ہو، ڈراتے ہو اور ہمیں جو ہے اس بات پر ابھارتے ہو کہ ہم اس ڈر سے اور اس خوف سے جو ہے تم پر ایمان لے آئیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس وعدے کا ایک چھوٹا سا انداز اور ایک چھوٹی سی جھلک غزوہ بدر کے سامنے تمہارے سامنے رکھی ہے کہ اس میں کیسے تمہارے بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے سردار کام آ گئے اور واصل جہنم ہو گئے اور تم اس وقت کچھ بھی نہ کر سکے۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا میں تم نے اس ذلت و رسوائی کو پایا ہے، کل جب قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے بعد جب تمہارا ٹھکانہ جہنم بنایا جائے گا تو اس وقت تمہاری ذلت اور رسوائی اس دنیا کی ذلت سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ پھر رب ذوالجلال نے آگے ایک اصول اور ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ تم جب آسمان و زمین کے نظام کو دیکھتے ہو، اس کے نظم و نسق کو دیکھتے ہو، اس کی ترتیب کو دیکھتے ہو، اس کے توازن کو دیکھتے ہو، اس کے بیلنس اور اس کے اعتدال کو دیکھتے ہو، تو فرمایا کہ اس کے پیچھے جو ایک خاص راز ہے وہ راز یہی ہے کہ اس تمام نظام کو چلانے والی ہستی صرف ایک ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک ہونے کے وجہ کو ذکر فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں موجود جملہ مظاہر کی ترتیب کو اور اس کے اعتدال کو دیکھ کر تمہارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنی خوبصورتی کے ساتھ کیسے چل رہا ہے،
تو فرمایا کہ اس کی ایک جیسا چلنے اور اعتدال کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ چلتے رہنے کا سبب یہی ہے کہ اس کا الہ اور اس کا رب ایک ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ رب اور اس کے چلانے والے دو ہوں لفسدتا، تو پھر یہ تمام کی تمام کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے اور اس کائنات کی یہ خوبصورتی بالکل مٹ کر رہ جائے، اس لیے کہ پھر اگر دو خدا ہوں گے، دو رب ہوں گے، دو کے احکامات ہوں گے، تو پھر جب وہ احکامات آپس میں ٹکرائیں گے تو پھر یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا اور اس کا یہ حسن ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا کہ جو ہر انسان کے ساتھ متصل ہے اور ہر انسان کے ساتھ ذی روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کا تذکرہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، یہاں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس موت سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، جو دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ انبیاء اور رسل نے بھی، ان کے نفوس نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ان مبارک، ان مقدس اور ان عظیم ہستیوں کو جو موت آئی یا موت کے ذائقے کو انہوں نے چکھا ہے، وہ عام انسانوں کے جیسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی شان کے مطابق انہیں اس موت سے ان کا سامنا کروایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ابدی حیات ان کا مقدر اور نصیب فرمائی ہے۔ تو یہاں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا کہ ہر ذی حیات نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ پھر اسے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کہ جو وہ اس بارگاہ سے آیا ہے اسی بارگاہ کی جانب اس نے رجوع کرنا ہے اور لوٹنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ٹل نہیں سکتی، ہر ایک نے موت کا سامنا کرنا ہے، ہر ایک پر موت نے وارد ہونا ہے۔ تو صاحب ایمان اور ایک ایسا شخص کہ جو ایمان سے عاری ہے، دونوں کی اموات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے، جبکہ جس کے پاس ایمان نہیں وہ موت سے ضرور ڈرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ اوڑھنا بچھونا اسی دنیا کو ہی بنا رکھا ہے۔ لیکن مومن کا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو فانی ہے، اور انسان بھی فانی ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اس اعتبار سے تیار رکھتا ہے، اور ذہنی طور پر وہ اپنے آپ کو اس بات پر مطمئن رکھتا ہے کہ یہ ایک مرحلہ ہے اور اس مرحلے سے میں نے گزرنا ہے۔ تو وہ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ رب ذوالجلال کی تقدیر اور تدبیر سے ڈرتا ہے کہ وہ موت جو آنی ہے، وہ موت آئے گی کس انداز کی، آیا وہ موت عزت اور وقار کے ساتھ ہے یا وہ موت ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور التجا اور آرزو کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ، جو موت تو نے ہمارا مقدر کر رکھی ہے اور اس کا ایک وقت بھی مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ہم اس کے لیے تیار ہیں، مگر تیری بارگاہ میں یہ التجا ضرور کرتے ہیں کہ جب وہ موقع آئے، وہ وقت آئے، تو اس وقت ہماری عزت اور ہماری جو ہے وقار جو ہے وہ سلامت رہے، اور ہم ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے عزت، متانت اور وقار کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ایمان کی زندگی میسر ہو، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب موت آئے تو پھر جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہر ایک اٹھنے والے جنازے کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صالح موت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ربع کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اور ان کے احوال کا تذکرہ شروع کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی جوانی کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب ان کی بت پرست قوم جو ہے وہ عید کے موقع پر پکنک منانے اور سیر و تفریح اور کھیل کود کے لیے شہر سے باہر چلے گئے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ وہیں اپنے گھر میں رہیں۔ اور جب وہ لوگ سارے بت پرست قوم اپنے شہر سے نکل کر سیر و سیاحت کے لیے، کھیل کود کے لیے، وقت کی ضیاع کے لیے وہ لوگ باہر چلے گئے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جملہ جو بت بنے ہوئے تھے، جو ان کا عبادت خانہ تھا، اس میں موجود تمام بتوں کو توڑ ڈالا،
اور ایک ان کا جو بت جو سب سے بڑا تھا، جسے وہ تمام خداؤں میں بڑا تصور کرتے تھے، اس ایک کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے باز پرس کی، اور باز پرس کرتے ہوئے یہ پوچھنے لگے کہ یہ سارا معاملہ کس نے کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جواب میں کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو کہ جو ان میں سب سے بڑا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ اس سے کیسے پوچھیں کہ جو بول ہی نہیں سکتا؟ تو اس پر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دعوت فکر دی کہ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر کہ جو اپنے ضرر اور اپنے نقصان میں بھی تم لوگوں کا محتاج ہے، اور وہ بتا ہی نہیں سکتا اور وہ تم سے کلام ہی نہیں کر سکتا، تو بتاؤ کہ وہ تمہیں نفع اور فائدہ کس انداز میں دے سکتا ہے۔ جب اس موقع پر وہ لوگ لاجواب ہو گئے اور نادم اور شرمندہ ہوئے، تو اس ندامت اور شرمندگی کو انہوں نے اپنی اصلاح کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ان کا غرور، ان کی بڑائی اور ان کی تکبر اور انا آڑے آ گئی، اور انہوں نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں جلانے کا ارادہ، اور حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، یعنی آگ جلائی گئی اور کئی دنوں تک وہ آگ جلتی رہی، بھڑکتی رہی، اور جب وہ آگ کے الاؤ بہت بھڑک گئے تو اس وقت پھر انہوں نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آگ میں ڈالا۔ آپ اس وقت آپ علیہ السلام کے قدموں میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں آئی، آپ کے پائے استقامت مکمل طور پر قائم رہے، اور جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کے چہرے پر اطمینان تھا، سکون تھا، اور آپ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور گویا کہ وہ اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ میں جس رب کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں وہی رب مجھے اس آگ کے ضرر سے بچائے گا۔ یہ جو کامل یقین اور کامل توکل کی خاص دولت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل تھی، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان پر اس انداز میں کرم فرمایا کہ یہ اعلان کیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تیرا کام تو ہے کہ تو جلاتی ہے، مگر تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی بن جا، اور اس میرے ابراہیم کے لیے اور میرے خلیل کے لیے سلامتی والی بھی بن جا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس آگ سے بحفاظت باہر تشریف لے گئے، اور اس آگ نے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور رب ذوالجلال کی طاقت ہے، اور رب ذوالجلال کے خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رب ذوالجلال نے جتنی اشیاء کو دنیا میں پیدا فرمایا اور ان میں جیسی بھی تاثیر پیدا فرمائی ہے، وہ تاثیر اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ رب چاہے تو گرم کو ٹھنڈا کر دے، اور رب چاہے تو ٹھنڈے کو گرم فرما دے۔ یہی اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت کے خوبصورت مظاہر ہیں۔ اقبال نے اسی موقع پر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کیفیت کو ذکر کیا تھا کہ اگر ابراہیم اس وقت کھڑے ہوئے عقل کی بات مان رہے ہوتے تو وہ یہی کہتے کہ اگر میں آگ میں چلا جاتا تو میں آگ میں جا کر جل جاؤں گا، تو ان کے پاؤں لڑکھڑا جاتے۔ عقل ہمیشہ سوال اٹھاتی ہے، مگر فرمایا کہ جب عقل کے مقابلے میں عشق آ جائے، عقل کے مقابلے میں محبت آ جائے، اور وہ محبت اور وہ عقیدت بھی حقیقی محبت ہو، تو پھر اس کے مقابلے میں عقل کو کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ ابھی تو عقل سوچ و خرد میں مشغول تھی اور عشق نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا، اور جناب ابراہیم نے آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے بعد اللہ رب العزت نے جناب داؤد و سلیمان علیہ السلام ان دونوں کا تذکرہ فرمایا، اور ایک خاص واقعہ جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا، ایک کیس آیا، اور اس مقدمے اور اس کیس کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کروایا گیا۔ مسئلہ کچھ یوں ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص کی بکریاں رات میں ایک دوسرے فرد کے انگور کے باغ میں داخل ہو گئیں، اور انہوں نے اس باغ میں جا کر اس پورے باغ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، جتنے پھل لگے تھے ان تمام پھلوں کا نقصان کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ فیصلہ کروانے کے لیے دونوں افراد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا کہ اس طرح سے اس شخص کی بکریاں میرے باغ میں آ گئی تھیں اور میرے باغ کا تمام تر نقصان ہو گیا ہے، اس میں جتنا پھل تھا وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا ہے، آپ اب ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ
جس کا کھیت تھا اسے بکریاں دے دی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی کہ کھیت میں جتنا نقصان ہوا تھا اور بکریوں کی جو قیمت تھی وہ دونوں برابر تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں یہ فیصلہ فرمایا کہ چونکہ یہ نقصان اور قیمت برابر ہے تو اس کو اس اعتبار سے کیا جائے کہ وہ قیمت نقصان کا ازالہ ہو جائے گی، تو یہ تمام بکریاں اس صاحب کھیت کو دے دی جائیں۔ لیکن جب یہ ماجرا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے کیے ہوئے فیصلے کو رد کیے بغیر اس فیصلے کو مزید خوبصورت فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ یوں کر لیا جائے کہ کھیت والا بکریاں لے لے اور جو بکریوں والا ہے وہ کھیت کو سوارے، نیز کھیت والا جو ہے وہ دودھ اور اون سے فائدہ حاصل کرے۔ جب جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت کی رکھوالی کرتا رہے، اس کی دیکھ بھال کرتا رہے، اور کھیت جب دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے تو بکریوں والے کو بکریاں واپس کر دی جائیں، اور جس کا کھیت ہے جو حقیقی کھیت کا مالک ہے کھیت اس کے سپرد کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ اس کے ذریعے سے صاحب کھیت کے نقصان کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اور دوسرے طریقے سے جو حقیقی مال چرواہے کا جو بکریاں تھیں وہ بکریاں بھی ایک وقت مقررہ کے بعد اس کے پاس واپس آ جائیں گی۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صحیح فیصلہ کرنے کی جو سمجھ جناب سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے ان دونوں کے مابین ایک خوبصورت فیصلہ فرما دیا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور اندیشی اور فہم و فراست کی جانب اشارہ کیا گیا۔ اس سے ہمارے علماء نے اور فقہاء نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ جب ایک کورٹ یا ایک جج کوئی فیصلہ سنا دیتا ہے تو اس فیصلے کے خلاف اس سے بڑے کورٹ میں اپیل دائر کی جاتی ہے، اور یہ ممکن ہوتا ہے کہ جو دوسرے کورٹ میں اپیل دائر کی ہے وہ پہلے والے فیصلے کو تبدیل کر کے کوئی نیا فیصلہ سنا دے۔ تو یہاں ذکر کیا کہ اس کا استدلال اسی حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے کہ اس فیصلے کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے ایک فیصلہ دوسرے کے سامنے رکھ کر اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے مزید معجزات کا بھی کچھ تذکرہ کیا گیا ہے کہ پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے ان کے تابع کر دیا تھا، اور جناب داؤد علیہ السلام کو جو خوبصورت کلام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اس کی شان یہ تھی کہ جب وہ اس خوبصورت آواز میں اللہ رب العزت کے پاک کلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ پہاڑوں میں موجود پرندے جو ہے وہ خاموش ہو جایا کرتے، زمین پر اور رینگنے والے جو جانور ہوتے وہ رک جاتے، سمندر کی تہوں میں مچھلیاں رک جاتی، اور آسمان پر اڑنے والے پرندے رک کر ہوائیں تک رک کر جناب داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ رب العزت کے پاک کلام کی آواز کو سنا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج بھی جناب داؤد علیہ السلام کی وہ خوبصورت صوت کو لحن داؤدی کہا جاتا ہے، کہ اب بھی اگر کسی کی خوبصورت آواز ہو تو بطور استعارہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے اسے لحن داؤدی عطا کیا ہے۔ پھر جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زرہ بنانے کا یعنی زرہ سازی کے خوبصورت جواہر عطا فرمائے تھے، اور وہ ملکہ اور ہنر عطا فرمایا تھا کہ جس کے ذریعے سے آپ زرہ سازی فرماتے اور زرہ بنا کر مارکیٹ میں جا کر بیچتے، اور آپ کی جو یہ مزدوری تھی، جو دستکاری تھی، اس کے ذریعے سے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ ہاتھ سے محنت کرنا کسی قسم کی عیب کی بات نہیں ہوتی، کہ کوئی پریشانی اور پریشانی کی بات نہیں ہوا کرتی، بلکہ جو ہاتھوں سے کماتا ہے یہ تو انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ جیسا کہ جناب داؤد علیہ السلام کی خوبصورت مثال دی گئی کہ وہ اپنے ہاتھ سے زروں کو بنا کر دستکاری کر کے مزدوری کر کے وہ بیچ کر اپنے اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ جب اتنے بڑے اور برگزیدہ نبی اس شان پر فائز ہیں تو پھر ایک عام انسان اور ایک عام مسلمان کو بھی کبھی اپنے ہاتھ سے محنت اور مزدوری کرتے ہوئے عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں میں یہ بات بھی ضرور عرض کروں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے محنت اور مشقت کر کے رزق حلال کمانے والے کو اللہ کا حبیب قرار دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ۔ پھر رب ذوالجلال نے جناب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، کہ ہوا آپ کے حکم سے چلا کرتی، اور آپ کے تخت کو ہوا اڑا کر ایک ایک ماہ کی مسافت پر لے کر اڑا کر لے جاتی۔ اتنے طویل سفر آپ
ہوا کو حکم دیتے اور آپ کا تخت ہوا پر اڑتا ہوا دور دور کے اسفار کیا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہواؤں پر طاقت اور قدرت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے جنات کو جناب سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا کہ وہ نہ نظر آنے والی مخلوق جنہیں ہم جن کہتے ہیں، جنات کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بھی جناب سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمایا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہر حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب ایوب علیہ السلام کا صبر بہت معروف ہے۔ صبر ایوب ایک سمبولک ایکسپریشن کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے کہ کسی کو بھی کوئی مشقت یا تکلیف پیش آتی ہے تو ہم اسے تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی ایوب پر کتنی آزمائشیں آئیں، تو جیسے انہوں نے صبر کیا ہے تم بھی انہیں کی طرح صبر کرو۔ تو آپ ایک ایسی مرض میں مبتلا ہو گئے کہ آپ کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، اور وہ ان پھوڑوں میں اس قدر جو ہے وہ تکلیف ہوا کرتی، اور اس کے ذریعے سے قریب رہنے والے افراد آپ سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے اہل خانہ بھی آپ کی خدمت گزاری سے کترانے لگے۔ اور جب یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس وقت جناب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ باری تعالیٰ اب ہمت جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے، مجھ سے اس ضرر کو اور اس تکلیف کو دور فرما دے، بے شک تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے، اور تمام رحم کرنے کی طاقت اور قدرت تیرے ہی مبارک ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو سنا، اور اس خوبصورت اور پیاری دعا کو سننے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی صحت کو واپس لوٹا دیا، انہیں صحت سے نوازا، اور اس بیماری کے زمانے میں جو مالی اعتبار سے ان کا نقصان ہوا تھا اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ اس نقصان کا بھی ازالہ فرما دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام، جناب ذوالکفل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت یونس جنہیں یہاں اس مقام پر ذُنُّون کہہ کر پکارا گیا ہے، ان تمام کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور پھر حضرت ذُنُّون یعنی جناب یونس علیہ السلام کے تذکرے اور واقعے کو بھی ذکر فرمایا کہ کس طرح سے وہ اپنی قوم سے جدا ہو کر آپ سمندر میں تشریف لے گئے اور اس کشتی میں سوار تھے، اور پھر اس کشتی سے آپ پانی میں تشریف لے گئے، اور پانی میں جب آپ گئے تو ایک بڑی مچھلی نے آپ کو اپنے اندر نگل لیا، اور آپ کافی عرصہ تک اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ اور اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا فرمائی، اس دعا کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، اور اس آیت کریمہ اور ان مبارک کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت نے جناب یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے رہائی اور نجات عطا فرمائی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان مبارک کلمات کے ذریعے سے جو فریاد کی گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے دکھوں کو اور ان کی تکالیف کو دور فرما دیا، اور ساتھ پھر یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو کوئی اپنے غم اور مشکل کے وقت میں میرے یونس کے کلمات کو میری بارگاہ میں پیش کرے گا تو میں یونس ہی کی طرح اس کے غم کو بھی دور کر دوں گا۔ اللہ رب العزت اس مبارک آیا کی برکات اور اس کا کرم ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ پھر ایک دفعہ پھر حضرت مریم جو جناب عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے عظیم کردار اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت اور ان کے ہاں بیٹے کی جو کراماتی ولادت ہے اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کی صالح جماعت کا تذکرہ ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب ایک ہی جماعت کے افراد ہیں، یعنی فی نفسی اپنی ذات میں نبوت کے اعتبار سے یہ تمام ایک ہی جماعت کے افراد ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے عزتیں اور شان عطا فرمائی ہیں، اور ساتھ یہ بھی اس بات کی جانب بھی اشارہ فرما دیا اور وضاحت فرما دی کہ جتنے نبی اور رسول آئے ان کے احوال کا جب مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ان کے تمام احوال ہمیں ایک جیسے نظر آتے ہیں، ان کی تبلیغ ایک جیسی، ان کی قوموں کے ریت اور انداز ایک جیسے نظر آتے ہیں، قوموں نے جس انداز میں ٹھکرایا تکالیف دیں وہ ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ ایک ہی جماعت کے افراد ہیں، اور انہیں اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ اور رفتیں عطا فرمائی ہیں۔ علامات قیامت میں سے جو بڑی علامت جو یاجوج ماجوج کا ظہور ہے اس کا تذکرہ فرما کر اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیوں کا مختصر انداز میں تذکرہ فرمایا ہے، اور جہاں تمام نبیوں کا پیچھے ہم نے تذکرہ آپ کے گوش گزار کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، جناب داؤد علیہ السلام کی بات ہوئی،
حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی، جناب اسماعیل کا تذکرہ ہوا، جناب ذوالکفل کا تذکرہ ہوا، جناب ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت ذوالنون کا تذکرہ ہوا، سیدہ مریم کے پیارے شہزادے سیدنا عیسیٰ کا تذکرہ ہوا۔ تمام نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کا اختتام جناب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور ان کے تذکروں کے ساتھ فرمایا، اور ایسا خوبصورت اعلان کیا کہ اس اعلان کا حقدار انبیاء کی صف میں بھی کوئی اور نہیں ہوا، اس کا حقدار صرف ایک ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بے شک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے عالمین مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی محبوب ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو سراپا رحمت بنایا ہے۔ کوئی بھی عالمین میں موجود مخلوق آپ کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اور اپنے رب نے اپنی ربوبیت کا اعلان جب فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہاں فرمایا کہ محبوب جہاں جہاں میں رب ہوں وہاں وہاں تمہاری رحمت ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ربوبیت سے عالمین کی کوئی مخلوق باہر نہیں ہے، اسی طرح سے مصطفیٰ کی رحمت سے عالمین کی کوئی مخلوق باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت اور بلندی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلی سورہ سورہ حج ہے، ترتیب کے اعتبار سے 22واں نمبر اور نزول کے اعتبار سے 102، یعنی 102، نزول کے اعتبار سے اس کا 102 نمبر ہے۔ سورہ حج اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کے مناسک ادا فرمائے اور اس حج کو ادا کرنے کے لیے جو صدا اور ندا لگائی، اس کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ تو اس سبب سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ حج کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کو اور بطور عموم تمام انسانیت کو تقوی اختیار کرنے کا حکم اس انداز میں دیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسان، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عجیب، یہ فرمایا کہ یہ جو زلزلہ ہے، قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ہی عظیم زلزلہ ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یہ زلزلہ بہت سخت اور بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر جب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ زلزلہ کیسا ہوگا، تو قرآن نے خود اس کا جواب اگلی آیت میں دیا کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے کو بھول جائے گی کہ جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور اے دیکھنے والے تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، جبکہ حقیقت میں وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ تو اس خوف کی کیفیت میں وہ نشے کے سے وہ نظر آ رہے ہوں گے، در حقیقت ان پر اس زلزلہ اور اس قیامت کے دن کا خوف طاری ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا جو مرحلہ وار تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ کس طرح سے میں مرحلہ وار انسان کو عروج عطا کرتا ہوں، اس کو ارتقاء کی منازل طے کرواتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اسے ہدایت کے لیے چنتا ہوں۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے۔ اب ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی تخلیق انسانی کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ایک بنیادی مقصد رب ذوالجلال کی قدرت کا اظہار ہے، رب کی طاقت کا اعلان ہے، اور وہیں ساتھ ساتھ رب ذوالجلال انسان کو اس بات پر بھی سوچنے پر ابھارتا ہے کہ تم اپنی تخلیق پر اگر نظر کرو تو تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کا انکار نہ کرو۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ پیش آیا، فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائیں گے، تو پھر اس شک کو دور کرنے کے لیے ذرا تمہیں دیکھو کہ ہم نے تمہیں بنایا کیسے، اپنی تخلیق اور اپنے ارتقاء پر غور کرو کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی جو ابتدا کی وہ مٹی سے کی ہے، انا خلقناکم من تراب۔ پھر فرمایا ثم من نطفہ، کہ پھر ایک تولیدی قطرہ سے
پھر تمہیں آگے بڑھایا، ثم من علقہ، پھر وہ معلق وجود سے پھر ایک ایسے لوتھڑے کی صورت اختیار کرتا ہے، ثم من مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقہ، فرمایا کہ پھر ایک ایسے لوتھڑے سے جو دانتوں سے چبایا جاتا ہو، جس میں بعض اعضاء کی ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی ہو اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، اور پھر ساتھ فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر ایک وقت مقررہ تک ہم تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا، آگے ذکر فرمایا کہ پھر کس طرح سے تم دنیا میں آتے ہو، پھر تمہارا بچپن ہوتا ہے، پھر طفلی کی زندگی گزارتے ہو، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم شدید ہو جاتے ہو، مضبوط ہوتے ہو، اور پھر آگے فرمایا کہ پھر بڑھاپے پر پہنچتے ہو، پھر واپس تم لوٹ آتے ہو، فرمایا کہ یہ سارے مراحل دیکھنے کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ ہم دوبارہ اٹھانے پر قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنی جہاں قدرت کا اظہار فرمایا ہے، وہیں ساتھ ساتھ بعث بعد الموت کے عقیدے کی پختگی کی جانب بھی بلایا کہ ہر ایک کے ایمان میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے جو تذکرہ فرمایا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے، وہ تمام باتیں ذکر کی گئیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک جو بات بطور خاص ذکر فرمائی ہے، اس میں ہمیں یہ ضرور نظر کرنی چاہیے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کا تعین کر دیا، اور انہیں ہم نے حکم کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد، یعنی گھر کی تعمیر ہو گئی، اس گھر کی تعمیر کرنے کے بعد اب معاملہ ختم نہیں ہوا، فرمایا کہ اب ہم نے انہیں یہ حکم دیا کہ اس پاک گھر کو پاک اور طاہر رکھنا ہے، اسے صاف ستھرا رکھنا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں طواف کرنے کے لیے آئیں گے، جو یہاں ٹھہرنے کے لیے یعنی اعتکاف کرنے اور قیام کرنے کے لیے آئیں گے، اور جو یہاں اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے اگلی آیت مبارکہ میں اس اعلان کا اشارہ فرمایا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی اب تعمیر ہو گئی، اب خاص پتھر پر کھڑے ہو جاؤ اور ندا لگاؤ اور لوگوں سے کہو کہ آؤ اور اس گھر کا آ کر طواف کرو اور اس کا حج ادا کرو۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض پیش کی کہ باری تعالیٰ، میں اگر یہاں سے صدا لگاؤں گا تو میرے قرب و جوار میں میرے جو اہل خانہ کے افراد ہیں، صرف اس صدا کو تو یہی لوگ سن سکیں گے، یہ بات جو صدا میں لگاؤں گا یہ کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ تو یہاں ذکر کیا گیا کہ رب ذوالجلال نے جناب ابراہیم کے اس سوال پر جواب فرمایا کہ محبوب، میرے محبوب کے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ، صدا لگانا تمہارا کام ہے، لوگوں تک اس صدا کو پہنچانا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب لوگوں کو کعبۃ اللہ کے حج کے لیے بلایا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس آواز کو اور اس صدا کو دنیا میں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے ان تک بھی پہنچایا، جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے ان تک بھی پہنچایا، جو اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے ان تک بھی پہنچایا، اور جو عالم ارواح میں تھے ان تک بھی پہنچایا۔ فرمایا کہ اس صدا پر جس روح نے جتنی دفعہ جواب دیا ہے، اللہ رب العزت اسے زندگی میں اتنی دفعہ اپنے پاک گھر کے حج اور اس کی زیارت کی سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے توفیقات ہی کا نتیجہ ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صدا اور اس اعلان کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے کہ اطراف و اکناف اور دنیا بھر کے مختلف خطوں اور علاقوں سے لوگ آج بھی دوڑے دوڑے کشاں کشاں اللہ کے پاک گھر کی جانب حج کے لیے جاتے ہیں۔ یہ وہی تاثیر ہے، یہ وہی کشش ہے جو حضرت ابراہیم کی اس اعلان میں تھی کہ آج بھی اس اعلان کا فیضان حج کے موقع پر ہمیں مکہ المکرمہ میں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو مناسک حج تھے ان کا تذکرہ فرمایا، قربانی کا جانور جو ہے اس کا ذکر فرمایا جسے بدنا کہا جاتا ہے، اور ساتھ پھر اللہ رب العزت نے اخلاص کا ایک خوبصورت ذکر فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ تو باری تعالیٰ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کر رہے ہیں
اور پھر اس حج کو قبول کروانے کے لیے شکرانے کے طور پر تیری بارگاہ میں جانور ذبح کر رہے ہیں، تو باری تعالیٰ نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تو پھر تیری بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ تو فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ ہماری بارگاہ میں تو وہ پہنچتا ہے کہ جس اخلاص اور للہیت کے ساتھ وہ چھری پھیر کر وہ قربانی میری راہ میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اخلاص اور تقوی ان کا جتنا بلند ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت انہیں اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جملہ مناسک جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ادا فرمائے، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قائم کیے گئے ان مناسک کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے قائم فرمایا۔ اس میں سابقہ جو افراد جناب ابراہیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو افراد ایسے آئے کہ جنہوں نے ان مناسک اور ان ارکان میں اپنی جانب سے تخفیف کی تھی، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ان تمام قسم کی خرافات کو حج کے اس موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا، تمام خرافات کو دور فرما دیا، اور وہ حج اپنی اصلی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے آیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے پاک گھر کعبۃ اللہ کا حج ہوتا رہے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اس بات کی جانب دوبارہ اشارہ فرما دیا کہ یہ جو حج بیت اللہ کیا جا رہا ہے، اور اس حج بیت اللہ کے جو جملہ مظاہر تمہیں نظر آ رہے ہیں، جو ارکان نظر آ رہے ہیں، جو مناسک نظر آ رہے ہیں، اس کی ابتدا جناب ابراہیم سے ہوئی تھی، پھر اس کے بعد لوگوں نے وقتاً فوقتاً ان میں تبدیلیاں کیں، ان میں تخفیفات کی، ان میں تحریفات کی، لیکن فرمایا کہ وہ تمام قسم کی جو گرد ان ارکان پر اور ان مناسک پر پڑ گئی تھی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دی۔ تو یہاں گویا کہ ایک طرح سے یہ اظہار فرمایا گیا کہ یہ جو ملت اسلامیہ ہے، جو امت محمدیہ کہلاتی ہے، فرمایا کہ یہ ملت اسلامیہ ہی دراصل ملت ابراہیمی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آگے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ کے اعمال پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں گے، اور اسی گواہی کے نتیجہ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اپنے رب سے شفاعت کا مجدہ اور اجازت مانگیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو امت مسلمہ ہے وہ دوسری تمام امتوں کی گواہی دے رہی ہوگی۔ اس دن کوئی ایک دوسرے کا انکار نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ اس دن رد اس اعتبار سے ہو رہا ہوگا کہ کوئی شخص اگر حقیقت کو ماننے سے انکار کرے گا تو پھر اس حقیقت کو اس کے سامنے واضح کر دیا جائے گا، اور اس دن کسی قسم کا کوئی مفر اور کسی قسم کا کوئی مکر نہیں چل سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سنت و شریعت کی تمام تر باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ایک جو خوبصورت گلدستہ تعلیمات اسلامیہ کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ کے صحابہ کے صدقے اور طفیل ہمیں میسر آیا، اللہ رب العزت وہ تمام اعمال کا گلدستہ اور اس کی خوشبو ہمارے اعمال میں داخل فرما دے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم صحیح معنوں میں یہ فخر کر سکیں کہ ہم امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ادنا فرد ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔